جب انسان سماج میں رہتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ، اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ پڑوسی سے بھی اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں تعلقات اچھے ہوں یا برے، یقیناً اس کے اثرات اس پہ پڑتے ہیں۔ تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے، اور تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں تو اس کی زندگی پہ بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں اور پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ آج جس وشے پہ مجھے اپنی باتیں رکھنی ہیں وہ صرف پڑوسی کے حقوق ہیں۔ پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید فرماتے تھے کہ مجھے محسوس ہونے لگتا تھا کہ شاید وہ اس کے وراثت میں بھی اس کو حصہ قرار دیں گے، یعنی اس کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح پڑوسیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ بہرحال یہ تو اللہ کے رسول کا احساس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں خود بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، بخدا وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ 3 بار آپ نے الفاظ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص کون ہے جس کا ایمان نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جس کے پڑوسی اس کے ایذا رسانیوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا ہے، جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے پڑوسی بھوکے ہوں۔ حضرات، یہ احادیث ہمیں اس بات پہ غور کرنے کا موقع دیتی ہیں کہ پڑوسی کا حق ادا نہ کرنے پہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم ایمان والے نہیں بن سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں پڑوسی کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانے سے حد درجہ منع کیا ہے، اور اس کو ایمان کی نفی، رسول اور اللہ کے محبت کی نفی اور جنت میں نہ داخل ہونے کی وجہ بتائی ہے۔ پڑوسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے اس کے 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے پڑوسی کے حدود میں آتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی پڑوسی ہے، بلکہ پڑوسی کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ پڑوسی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ کا وہی پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ بس میں، ٹرین میں یا جہاز میں سفر کرتا ہے، آپ کے ساتھ تھوڑی دیر وہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی منزل پر چلا جاتا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی قرار پاتا ہے۔ آپ بازار میں ہوں، دکان پہ بیٹھے ہوں، آپ کے قریب میں کوئی بیٹھا ہو یا پہلو میں آپ کے جا رہا ہے، برابر میں جا رہا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ یہ جو مختصر پیریڈ کے لیے ہمسائیگی ہوتی ہے، پڑوسی ہوتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے جہازوں، ٹرینوں اور بسوں میں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ کوئی بھی مہذب انسان، چاہے وہ تھوڑی دیر کا پڑوس ہو یا مستقل پڑوس میں رہنے والا ہو، اس کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور اس کو اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے۔ پڑوسی کے حقوق بھی متعین کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب بیمار ہو جائے، پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھو۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کرو، وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو اس کی تعزیت کرو، اس کو کوئی خوشی میسر آئے تو اس پر اس کو مبارکباد دو، اور اپنے گھر کو اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی روشنی اور ہوا تک رک جائے۔ حضرات، یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، واقع یہ ہے کہ اگر کسی سماج میں اس پہ عمل کیا جائے تو وہ سماج ہی نہیں بلکہ جنت کا نمونہ ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ معمولی چیزوں پر کس قدر اہمیت دی گئی ہے، اور حقوق کی ادائیگی پر یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔
वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का जो दावा करता है उसका दावा भी वो झूठा होगा। इस्लाम में इबादत की बड़ी अहमियत है। बसा औक़ात सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं इबादत के सामने। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इसी तरह और बहुत सारे इबादत हैं जिसकी बड़ी अहमियत दी गई है कुरान में और हदीस में भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एक रवायत है, साहबा ने एक वाक़या बयान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि एक औरत है जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है, सदक़ात और खैरात करती है, गरीबों की मदद करती है, लेकिन उसकी ज़ुबान से उसके पड़ोसी हमेशा दुखी रहते हैं। उसकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं उससे उनको तकलीफ़ होती है। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नमी है। एक और मौके पे जब लोग साहबा ने बताया कि एक ऐसी औरत है जो नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ती है, बहुत ज़्यादा नफिल और अज़कार नहीं करती है, बहुत ज़्यादा दान और खैरात भी नहीं करती है, लेकिन अपने अमल से, अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसियों को खुश रखती है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं देती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जन्नती है, यानी वो जन्नत में जाएगा। यहाँ एक दो किरदार पेश किए गए हैं। एक तो वो है जो बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला है, बहुत ज़्यादा रोज़ा, नमाज और ज़कात और खैरात करने वाला है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, लेकिन वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जहन्नमी होगा। लेकिन उसके बरक्स जो शख्स नमाज़ें कम पढ़ता है, रोज़े कम रखता है, सदक़ात और ज़कात और खैरात कम करता है, लेकिन अपने पड़ोसी को हमेशा खुश रखता है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, तो उसके बारे में आपने बताया कि वो जन्नती है। हज़रात, बहुत सारी हदीस हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक़ के सिलसिले में इस कदर ताकीद फरमाई है कि अगर वाक़या यह है कि हम उस पर अमल कर लें या उसका कुछ हिस्सा ही अमल कर लें तो ये दुनिया जिसमें आज हम जीते हैं, ये वाक़या यह है कि ये जन्नत का एक नमूना बन जाएगी। पड़ोसी के हुकूक़ के सिलसिले में मज़हब के सिलसिले में कोई वो नहीं किया गया है कि अगर आपका हम मज़हब है तो आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, और आपके हम मज़हब नहीं है तो उसके साथ आप कोई बुरा सलूक करें या अच्छा सलूक ना करें, बल्कि पड़ोसी चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ हमेशा अच्छा सलूक करना है। एक छोटी से वाक़े की तरफ मैं इशारा करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। किसी मौके पर आपके यहाँ गोश्त हदिये में आया, आपने पूछा कि वहाँ भेजा गया है कि नहीं, बताया गया कि वहाँ नहीं भेजा गया है, तो आपने कहा कि मैं नहीं खाऊँगा, सबसे पहले वहाँ भेजो। सहाबे कराम भी इसकी बहुत ताकीद करते थे, इसका ख्याल रखते थे, ताकि पड़ोसियों को वाक़या यह है कि किसी तरह से तकलीफ़ ना हो। आज हम एक बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर हम अपने पड़ोसी के हुकूक़ का ख्याल रखें तो हम जिस समाज में रहते हैं वो एक जन्नत का एक अच्छा सा नमूना बन सकता है।